الحمد لله رب العالمين وحمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين الحكيم وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق غوث أعظم مني بيسر ساما مددي قبل يدي مددي كعبه إيمان مددي انتظار کرم تست منی عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددی آمین معزز و مکرم سامعین محترم ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی 28ویں پارے میں سے سورہ صف کی چند آیات مقدسات تلاوت کرنے کی سعادت و شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ اس کے تحت کچھ لغوشائی کی سعادت حاصل کی جائے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے اور طفیل حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالی حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار عقیدت و محبت سے درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین کرام، فقیر نے گزشتہ چند جمعوں سے آپ کے سامنے اسی موضوع کے تحت گفتگو کا سلسلہ جاری کیا۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ مزید اسی موضوع سے متعلق باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس نقطے کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں
آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی آدمیت کو تخلیق فرمایا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو دنیا ہے، دنیا میں جو غلبہ اسلام ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر آپ بھی غور کریں اور ہم بھی غور کریں۔ انبیاء کرام کو سب سے پہلے بنایا سیدنا آدم علیہ السلام، اور پھر ان کی امتوں کو بنایا۔ تو نبیوں کو اور ان کی امتوں کو بنانے کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اب جب یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو ہم قرآن سے جواب مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ تو قرآن کریم ہمیں اس کا جواب دیتا ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کو اس بات سے مطلع فرماتا ہے کہ آخر یہ ساری انسانیت کا جو بنانا ہے، تخلیق کرنا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اب قرآن سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ ظاہر کر دے، تاکہ وہ غالب کر دے، تاکہ وہ اس کو بالکل کلیئر کر دے، علی الدین کلہ، دیگر تمام ادیان جو دنیا میں ہیں، مذاہب ہیں، اللہ تعالی اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ بھیجتا ہے تاکہ وہ دیگر تمام ادیان پر دین حق کی حقانیت، اسلام کی افضلیت اور اسلام کی حقانیت کو ظاہر کر دے۔ چاہے یہ کافروں کو اچھا لگے یا نہ لگے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ یا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ کافروں کو اچھا لگے، چاہے یہ مشرکوں کو پسند آئے یا نہ پسند آئے۔ تو اب سبب رسالت بھی پتہ چل گیا کہ سبب رسالت یہ ہے، رسولوں کے دنیا میں آنے کا سبب یہ ہے، ایک تو ان کی شان یہ ہے کہ وہ ہدایت اور دین کے ساتھ آتے ہیں، اور دوسری شان یہ ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ وہ اس لیے آتے ہیں، ہدایت اور دین کے ساتھ اس لیے آتے ہیں کہ وہ اس ہدایت اور اس دین کو پوری دنیا میں غالب فرما دیں، اسلام کی حقانیت کو ظاہر کر دیں اور اسلام کو ساری دنیا پر غالب کر دیں۔ تو قرآن سے ہم نے سوال کیا تھا کہ آخر یہ رسالت کا سلسلہ کیوں جاری ہوا، اور پھر ان کی امتوں کا کیا کام ہے، ہم سے قدرت کیا چاہتی ہے، نبی کیوں آئے اور ان کی امتیں کیا کرنے کے لیے آئی ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے نبی کے آنے کی تو بتا دی یہ بات کہ ہم نے نبیوں کو دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم نے رسولوں کو دین غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ گویا اس دنیا میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور ختمی مرتبت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء، پوری جماعت انبیاء اور جماعت رسول جو ہے، ان کا کام
ان کی شان یہی ہے کہ یہ حق کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، یہ ہدایت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور یہ دین کے ساتھ، دین اسلام کو لے کر آتے ہیں، اسی کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اس لیے آتے ہیں تاکہ یہ دین کو غالب کر دیں۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ انبیاء کیوں تشریف لائے، کہ وہ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرتے ہیں۔ اچھا، اب سوال کا ایک جواب مل گیا، ایک حصے کا جواب۔ دوسرا حصہ یہ تھا کہ پھر قومیں جو ہیں وہ کیا کریں، جو ان انبیاء کی قوم ہیں، جو ان کی امتیں ہیں، ان پر کیا ڈیوٹی ہے؟ تو ان پر ڈیوٹی قرآن ہی بتا رہا ہے کہ ان پر ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی معاونت کریں، اتباع کریں، اور اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ کے دین کی مدد کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن میں بتا بھی رہا ہے، امت مصطفیٰ کو قرآن ملا تو ہمیں تو اگلی امتوں کے واقعات بھی اللہ نے بتا دیے کہ جس قوم نے، جس امت نے، جس نبی کے ماننے والوں نے اس حکم پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، اور جس نے منہ موڑا، اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت رکھی، اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب ہمیں یہ بات بالکل پکچر واضح ہو گئی کہ نبی اور نبی کی امت کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کریں۔ اچھا، یہ ہو گیا اصولی ایک موقف۔ اب اس موقف کی تشریح میں اگر ہم آگے بڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کو اگر آپ دیکھیں تو ہم اس حیات مبارکہ کے حوالے سے یہ بات دیکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بعثت مبارکہ، اس میں جب حضور کا وصال اقدس ہوا، جب حضور نے پردہ فرمایا، تو اس وقت تک جزیرہ نما عرب میں تو اسلام پھیل چکا تھا، لیکن ابھی دنیا میں اسلام مکمل طور پر نہیں پھیلا، اور حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسلام کے دنیا میں آنے کا معاملہ باقی ہے۔ تو یہاں پر علماء نے بتایا حضور علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بھی وہی اسباب تھے جو اسباب دیگر انبیاء کے تھے، یعنی وہی سبب تھا۔ حضور بھی اسی لیے آئے کہ دنیا میں اسلام کو غالب کریں، اللہ کے دین کو غالب کریں، لیکن اس غلبہ اسلام کی حضور کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک حضور کی بعثت خاص ہے اور ایک حضور کی بعثت عام ہے۔ بعثت خاص وہ جو ڈیوٹی تھی حضور کی، وہ حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں پوری کر دی، لیکن بعثت عام کی جو ڈیوٹی ہے وہ قیامت تک جاری و ساری ہے۔ اسی لیے حضور کی امت بھی قیامت تک جاری رہے گی، اور اسی لیے قیامت کے قریب حضور ہی کی امت میں سے اللہ تبارک و تعالی ایک مجدد کو بھیجے گا، ایک ایسا حکمران بھیجے گا، ایک ایسا خلیفہ بھیجے گا جس کی طرز حکمرانی خلفائے راشد کی طرز حکمرانی کے مطابق ہوگی، اور جس کا انداز ان خلفائے راشدین کے انداز پر ہوگا جو حضور کی آل میں سے ہوگا، اور جس کے مبارک زمانے میں اللہ تعالیٰ پوری روئے زمین میں اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ وہ ذات ہے سیدنا امام محمد مہدی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ یہ وہ ہوں گے جن کی بشارت خود حدیث مبارکہ کے اندر دی گئی ہے، اور یہ وہی زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ اپنے نبی کو بھیجے گا۔ کون سے نبی؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے، اور حضور علیہ السلام کی اس امت کا یہ اعزاز اس وقت کھلے گا کہ جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے گی
اور امام سیدنا محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور اکرام کی وجہ سے، ان کی افضلیت کی وجہ سے، ان کے نبی ہونے کی وجہ سے اور ان کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے انہیں عرض کریں گے کہ حضور آپ مصلی امامت پر تشریف لائیں۔ اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی امت کا یہ اکرام ظاہر کر دیں گے کہ آپ فرمائیں گے کہ بے شک میں نبی ہوں، لیکن اس وقت اس مصلی پر حضور کے امتی کے کھڑے ہونے کا حق ہے۔ سیدنا امام مہدی کو مصلی پر آگے فرمائیں گے اور حضرت سیدنا عیسیٰ نبی ہو کر حضور علیہ السلام کے ایک امتی خلیفہ راشد آل رسول اپنے وقت کا غوث اعظم جو اس دور کا مسلمانوں کا متفقہ واحد غیر متنازع رہنما ہوگا، حضرت سیدنا عیسیٰ افضل ہونے کے باوجود، اعلیٰ ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود محض حضور کی امت کے اکرام کو ظاہر کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے امتی کے پیچھے نماز ادا فرمائے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے بعد جو نمازیں ہوں گی وہ سیدنا عیسیٰ پڑھائیں گے، لیکن جو پہلی نماز ہوگی جس میں آپ کا نزول ہوگا، اس نماز کو حضور علیہ السلام کے یہ شہزادے امتی جب امامت میں آئیں گے تو سیدنا عیسیٰ ان کے مقتدی ہو جائیں گے تاکہ امت مصطفیٰ کا اعزاز ظاہر ہو جائے۔ یہ دور جو میں نے سارا بتایا آپ کو حضور علیہ السلام کی بعثت عام ہے۔ بعثت خاص، حضور نے اپنے دور میں دین کا حکم پورا پہنچا دیا، اسلام ہم تک پورا پہنچا دیا، قرآن ہم تک پورا پہنچا دیا۔ حضور کی ڈیوٹی جو تھی، ان کی بعثت خاص کی جو ان کی ذات سے وابستہ تھی، وہ اللہ نے ظاہر کر دی، لیکن ان کی ڈیوٹی کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ان کی امت کے کاندھوں کے اوپر ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سے وہ ذمہ داری یہ ان کی امت پوری فرما دے گی انشاءاللہ۔ گویا ہمیں یہ پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کی جو ڈیوٹی ہے غلبہ دین کی، غلبہ اسلام کی، اس دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کی، اس غلبہ اسلام کی ڈیوٹی جو حضور علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ودیعت فرمائی، اس ڈیوٹی کا جو بقیہ حصہ ہے جس کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر آتی ہے، 1400 سال سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امام مہدی تک ہر صحیح العقیدہ مسلمان، ہر غیرت مند مسلمان، ہر سچا مسلمان، ہر سچا وفادار امتی حضور علیہ السلام کی لائے ہوئی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں اپنا حصہ ملاتا رہے گا۔ وہ سیدنا صدیق اکبر سے بات شروع ہوئی اس ڈیوٹی کو شروع کرنے کی، جو بعثت عام کی ذمہ داری ہے، یعنی غلبہ دین کی ذمہ داری، پوری دنیا میں دین کو غالب کرنا۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ انبیاء کی، اور انبیاء کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی امت کی ذمہ داری ہے۔ تو جب تک دین غالب نہیں آئے گا امت پر یہ ذمہ داری برقرار رہے گی۔ مجھ پر بھی آج آپ کو اس جملے سے غالباً یہ اس وقت ذہن میں بات آئی ہوگی کہ ہم تو آج تک یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد دنیا میں آ کے نوکری کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، شادی کرنا ہے، گھر بار کرنا ہے، نماز پڑھ لینا ہے، عبادت کر لینا ہے، روزہ رکھ لینا ہے، حج کر لینا ہے، زکوٰۃ دے دینا ہے، صدقہ کر دینا ہے، خیرات کر دینا ہے، ذبیحہ کر دینا ہے، قربانی کر دینا ہے۔ لیکن آج اس جملے سے آپ کو پتا چلا، شاید یہ پتا چلا ہو، شاید یہ واضح ہو گیا ہو کہ جناب یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ڈیوٹی ہے، یہ ذاتی ڈیوٹی ہے، یہ ذاتی شکرانہ ہے، یہ ہر فرد پر ہے، لیکن اسلام کے غلبے کے لیے ہم سب کو تحریک غلبہ اسلام میں اپنا حصہ ملانا ہے۔ اچھا، وہ حصہ جو ہے
وہ نماز پڑھ کے نہیں ملتا. وہ حصہ جو غلبہ اسلام کی ڈیوٹی ہے امت کے اوپر، وہ ذاتی عبادات کو ادا کر کے بولے میں نے وہ ڈیوٹی پوری کر دی، نہیں. اس کا تعلق ذاتی عبادات سے نہیں. ذاتی عبادات تو کردار کی تخلیق کرتی ہے، ذاتی عبادات تو تقویٰ بناتی ہے. ذاتی یہ جو ڈیوٹیاں نماز روزہ حج ہر فرد پر جو فرائض ہیں، یہ تو انسان کے کردار کی گواہی دیتی ہے. جو جتنا یہ عبادات میں پختہ ہوگا اتنا وہ دنیا میں معتبر ہو جائے گا، دین میں معتبر ہوگا. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے اللہ کے نزدیک معتبر وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو جو اللہ کا خوف رکھ کے جتنا اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا اتنا اس کا فردی جو اعزاز ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کا ذاتی اعزاز بڑھتا چلا جائے گا. سوال یہ ہے کہ اس اعزاز سے غلبہ اسلام کی تحریک کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں جناب، فائدہ ضرور ہوگا، اس لیے کہ غلبہ اسلام کی بات وہ اسی کے منہ سے اچھی لگے گی جس نے پہلے اپنے جسم کے اوپر اسلام کو غالب کیا ہو. جس کے جسم پر اسلام غالب نہ ہو پھر اس کے منہ سے غلبہ اسلام کی بات دنیا میں، غلبہ اسلام کی بات وہ اس کے منہ سے جچتی نہیں ہے، میچ نہیں کرتی. ایک شخص جو خود نماز نہ پڑھتا ہو وہ نماز کی بات کیا کر سکے گا؟ جس طرح جس مبلغ خود نماز نہ پڑھی اور وہ نماز کی تبلیغ کرے اس کے منہ سے جچتی نہیں ہے، بس اسی طرح جو غلبہ اسلام کی بات کرے اور خود اپنے 5 فٹ 6 فٹ کے قد پر اسلام کو غالب نہ کرے تو اس کے منہ سے بھی غلبہ اسلام کی بات نہیں جچتی. تو جو تقویٰ اور طہارت ہے یہ تو اس کا بنیادی شرط ہے. غلبہ اسلام کی تحریک وہی چلائیں گے کہ جن کے اندر تقویٰ اور طہارت ہوگی. اگر آپ اس کو ماڈل کے طور پہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے آج تک اسلام کی عزتوں میں جس فرد نے بھی اضافہ کیا ہے اللہ نے اس کو کردار میں بھی اعلیٰ بنایا ہے. آپ شروع کریں اس کو نوٹ کرنا. سب سے پہلا فرد جو نبی کے بعد غلبہ اسلام کی تحریک کا ضامن ہوا، وارث ہوا، وہ کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو تقویٰ کس مقام کا، شان کیا. پھر کون ہوا؟ ان کا سچا وارث سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. تقویٰ ملاحظہ فرما دیجیے. سیدنا عثمان غنی ہوئے، انہیں ملاحظہ کر لیجیے. ان کے بعد سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہوئے، ان کا تقویٰ ملاحظہ فرما لیجیے. ان کے بعد سچا جانشین سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، آپ ان کی شان ملاحظہ کر لیجیے. تو اگر خلفائے راشدین، یہاں تک خلافت راشدہ تھی، یہاں پر خلافت راشدہ کا اختتام ہو گیا. سیدنا امام حسن مجتبی آخری خلیفہ راشد ہیں. اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر تشریف فرما ہوئے، اگرچہ کہ وہ اسلام میں پہلے بادشاہ کہلائے، اسلام کے دور اسلامی کی تاریخ اسلامی کے پہلے بادشاہ کہلائے، لیکن ان کے دور کو بھی خلافت ہی کہا جاتا تھا. جیسے آج کے دور میں ہم عثمانی حکومت کو خلافت عثمانی بھی کہتے ہیں، اسی طرح ان کے دور کو بھی خلافت ہی کہا جاتا تھا، برکت کے لیے، نسبت کے لیے، یعنی احتراماً ان کے دور کو خلافت ہی کہا جاتا، لیکن حقیقتاً وہ ایک بادشاہت تھی. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب تک حیات رہے اور آپ جب تک حکمران رہے، 20 سالہ دور آپ کو ملا حکمرانی کرنے کا. اس 20 سال میں اسلام کو اللہ نے بڑی شان و شوکت عطا فرمائی، بہت شان و شوکت. یوں کہہ لیجئے کہ اب تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی سے پہلے تک جنگیں صرف زمین پر لڑی جا رہی تھی، لیکن سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں ان جنگوں کا تعلق زمین کے ساتھ ساتھ بحر اور سمندر کے اوپر بھی ہو گیا. اور جس طرح مسلمان جس زمین میں گھوڑے دوڑاتے، اللہ اس زمین کو ان کے حق میں نرم کر دیتا
اور اس زمین کے وہ حکمران بنتے چلے جاتے. اسی طرح جہاں جہاں سیدنا امیر معاویہ کے بنائے ہوئے جہاز پانی کے اندر سفر کرتے، اس دور کے بعد بانی جہاز پانی کے اندر سفر کرتے، اللہ سمندر کو بھی مسلمانوں کی حکومت کے تحت بناتا چلا جاتا. یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے. لیکن خلافت راشدہ امام حسن پر ختم ہو گئی، جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، وہ سیدنا امام حسن پر ختم ہوئی. کیونکہ اس وقت خلافت کے جو حکمران تھے، خلفاء تھے، وہ خلافت کے سب سے ٹاپ لیول کے لوگ تھے، جن میں تمام شرائط خلافت غیر متنازع پائی جاتی تھی. تمام شرائط خلافت غیر متنازع پائی جاتی تھی. کہا جاتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو لوگ تخت پر بیٹھے، ان میں برے بھی آئے، اچھے بھی آئے، ان میں صحیح بھی آئے، غلط بھی آئے. جن میں اگر آپ غلط کا نظارہ یا غلط کی نشاندہی سننا چاہیں تو وہ نام سب سے زیادہ مشہور یزید جو خود ان کا بیٹا تھا، اس بدبخت نے تخت پر قبضہ کرنے کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد جب وہ تخت پر قابض ہوا، اس نے وہ طوفان بد تہذیبی پھیلایا کہ خود دربار رسالت، خاندان نبوت، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی. بلکہ اس واقعہ کربلا کی زیادتیوں کے بعد خاندان رسول کی بے توقیری اور بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد ایک واقعہ ہرا جو بڑا مشہور ہے تاریخ کے اندر، اس خبیث نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی. اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے بعد یہ حال اور یہ نوبت آ گئی کہ کئی دن مسجد نبوی شریف میں نماز باجماعت نہ ہو سکی. کئی دن ایسے گزرے کہ مسجد نبوی شریف میں اس کی فوجوں کے گھوڑے بندھے ہوتے. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ جب ان کو یزید کی فوج نے پکڑا تو مسجد نبوی شریف میں تھے. انہوں نے اپنے آپ کو ریئیکٹ ایسا کیا، ظلم و زیادتی تو دیکھ رہے تھے، جان تو کسی کی بچ نہیں رہی تھی. انہوں نے ظاہر ایسے کیا جیسا وہ اپنے حواس میں نہیں ہے، وہ جیسے اپنے حواس میں نہیں. تو ان کو پاگل سمجھ کر، معاذ اللہ ان کو دیوانہ سمجھ کر فوجوں نے چھوڑ دیا. وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن، تاریخ الخلفاء کتاب کا نام اٹھا کے پڑھ لیجیے، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ لکھی ہے خلفاء کی. آپ فرماتے ہیں حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں جماعت سے نماز نہیں ہوئی. 3 دن تک. اور وہ چونکہ دیوانہ ظاہر کر چکے تھے اپنے آپ کو، تو وہ مسجد نبوی شریف میں ہی رہتے. آپ فرماتے ہیں مگر میں نے 3 دن ہر وقت نماز میں سرکار علیہ السلام کی قبر انور سے اذان بھی سنی اور اقامت بھی سنی، اور میں نے اسی اذان و اقامت پر نماز ادا کی. اللہ اکبر. یعنی یہ الگ بات ہے، یہ روحانی جو کیفیات ہیں وہ تو الگ ہیں، لیکن زمینی حقائق وہ اپنی جگہ موجود ہیں. پھر یزید کا بس نہ چلا، اہل مدینہ پہ ظلم کر کے اپنی بیعت لی، اپنی حکمرانی کو ویلڈ کرانے کی کوشش کی. جبریہ حکمرانی قائم کرنے کے بعد پھر وہ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف اس کی فوجیں گئی. اور جب مکہ المکرمہ کی طرف فوج گئی، آپ کو حیرانی ہوگی، وہاں حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یزید کے مقابلے میں اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا تھا، ان کو گرفتار، وہ حرم میں موجود تھے، ان کو گرفتار کرنے کی نیت سے یزید کی فوجوں نے منجنیق کے ذریعے جو گولہ باری کی، اس سے آگ لگ گئی اور حرم شریف کے، یعنی حرم شریف کو بھی نقصان پہنچا، نہایت نقصان پہنچا. اس نے یہ بھی لحاظ نہ کیا کہ یہ حرم مکہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. اس نے محض اپنی حکمرانی سے اختلاف کرنے والے کو گرفتار کرنے کے لیے حرم کی حرمت کو بھی پامال کر دیا.
اس نے مدینہ منورہ کی حرمت بھی پامال کی، اس نے مکہ المکرمہ کی حرمت بھی پامال کی۔ حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا تھا جو اہل مدینہ کو ڈرائے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرما دے گا، جو اہل مدینہ کو خوفزدہ کرے اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا، ایک نہایت موذی مرض میں مبتلا ہو کر یزید واصل جہنم ہوا، راندہ درگاہ ہوا۔ اس کے بعد بھی پھر اسی کی طرز کے حکمران آتے رہے، لیکن اچانک پھر رب کی شان ہے کہ گندگی جو پھیلی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس گندگی سے ہٹا کر کسی اچھی اور نیک طبیعت کو پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اسی خاندان میں سے جس خاندان میں کئی غلط حکمران آ چکے تھے، اسی خاندان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو پیدا فرمایا، اور یہ وہ حکمران ثابت ہوئے، یہ وہ حکمران ثابت ہوئے۔ یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو کئی بادشاہوں کے بعد بادشاہ بنے، محض 2 سال بنے، 37 سال کی عمر میں بنے، 39 سال کی عمر میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ان 2 سالوں میں مسلمانوں نے یاد کر لیا کہ سیدنا عمر بن خطاب کا دور کیسا ہوا کرتا تھا۔ اس دور کی برکتیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ظاہر ہوئی۔ سیدنا عمر پتا چلا کہ اگر حکمران نیک ہو تو اللہ تعالیٰ قوم پر بھی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، ان کو بھی بھلائیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی عادل، منصف، مومن، مخلص حکمران عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ اسلام کی تاریخ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ میرا جملہ آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی بعثت خاص کے بعد اب یہ بعثت عام کی ڈیوٹی ادا ہو رہی ہے۔ قوم، امت، یہ ملت اب حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے اس پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی ذمہ داری کر رہی ہے۔ جہاد بڑھتا چلا جا رہا ہے اور گھوڑے افریقہ، یورپ، چائنا تک پہنچ چکے ہیں، تاکہ ہندوستان کی سرزمین میں بھی صحابہ کے گھوڑے پہنچتے چلے گئے۔ اب صحابہ کا دور ختم ہو گیا، تابعین کا دور آ گیا، کام پھر بھی جہاد کا جاری رہا، اندرونی خلفشار بھی جاری رہا اور جہاد بھی جاری رہا، دونوں کام ہوتے رہے۔ حضور علیہ السلام کی امت کی ڈیوٹی امت کے مخلصین ادا کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے خلاف سازشیں ہوتی رہی، مگر اللہ ہر دور میں اپنے محبوب کے سچے غلاموں کو یہ توفیق عطا کرتا رہا، حتیٰ کہ اموی دور چلا گیا، عباسی دور آ گیا۔ جب اموی خلفاء کا دور گیا، اموی بادشاہوں کا دور گیا، بنو امیہ کے حکمرانی کا دور ختم ہوا، بنو عباس کی حکمرانی کا دور شروع ہو گیا۔ یہ ٹوٹل ہسٹری جو ہے یہ شروع کی ابتدا کے 500 برس کی ہسٹری بیان کر رہا ہوں۔ ابتدا کے 500 سال میں سب سے پہلے خلافت راشدہ 30 سال رہی۔ خلافت راشدہ کے بعد سیدنا امیر معاویہ سے بادشاہت اسلام کا دور شروع ہوا، اور جب بادشاہت اسلام کا دور شروع ہوا یہ 500 برس تک، جب 5ویں صدی ہجری میں پہنچا، 500 برس تک مختلف حکمرانوں کی صورت میں، مختلف بادشاہوں کی صورت میں، اچھے برے ہر طرح کے لوگوں کی صورت میں، تو اس دور میں پھر مسلمانوں کی جو آپس کی کمزوریاں تھیں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ کے لیے عذاب نازل کر دیا۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ 5ویں صدی ہجری وہ عذاب کیا تھا؟ وہ عذاب تھا ہلاکو خان۔ وہ عذاب کیا تھا؟ ہلاکو خان، جو کہتا تھا کہ تم کہتے ہو کہ جو مسلمانوں کو مارے گا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تم سمجھ لو میں تمہارے اللہ کا عذاب بن کر آیا۔ وہ سر عام یہ کہا کرتا تھا۔ اس نے اس دور کے خلیفہ کو پکڑ لیا جو عباسی خلیفہ تھا، عباسی حکمران تھا، خلیفہ کہلاتے تھے، عباسی حکمران تھا، اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد جب کھانے کا وقت آیا تو اس کے محل سے جو ہیرے جواہرات جمع کیے گئے تھے، جب مسلمان حکمران اپنی تلواروں کو زنگ لگا دیں اور ہیرے جواہرات کمانے میں لگ جائیں دنیا اور مال دولت میں، تو پھر بے عزتی ایسی ہوا کرتی ہے۔ ہر دور میں یہ تاریخ ہمیں نصیحت دیتی ہے، لیکن ہم نصیحت لیتے نہیں۔ عباسی خلیفہ، آخری خلیفہ،
اس نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد اپنے سامنے کھانا جب اس نے دسترخوان لگوایا، اس کے سامنے تو گوشت رکھا گیا، کھانا رکھا گیا، عباسی بوڑھے خلیفہ کے سامنے ہیرے جواہرات کی تشتری رکھی گئی، اس سے کہا گیا کھاؤ، اس نے کہا یہ کھانے کی چیز تھوڑی ہے، تم کھانا کھا رہے ہو، میرے سامنے ہیرے جواہرات رکھے۔ تو بادشاہ ہلاکو خان نے کہا تمہارے لیے یہی ہے، اس لیے کہ تم نے اس سے محبت کی ہے، تم نے اس کے لیے زندگی گزاری ہے، تم نے اس سے پیار کیا ہے، تو اب تمہارے لیے کھانے کو بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اسے قالین میں لپیٹ کر اس کے اوپر ہاتھی چلوا دیے اور اس کا کچومر نکال دیا گیا۔ اتنا ظلم و زیادتی ہوئی، سب کچھ ہوئی، لیکن یہ نصیحت کے لیے عذاب تھا۔ یعنی یوں کہیے کہ ایک جھٹکا تھا بہت بڑا کہ مسلمان اپنے اصلی کام سے ہٹ کر مال و دولت کمانے میں لگ گئے، دنیا کی عیاشی میں لگ گئے۔ جب بھی ہم اجتماعی طور پر اپنی ڈگر سے ہٹے، اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ نازل ہوئی۔ وہ تنبیہ اس وقت ہلاکو خان کی صورت میں، چنگیز خان کی صورت میں، تاتاریوں کی صورت میں نازل ہوئی۔ اللہ نے اس امت کی چونکہ یہ امت قیامت تک جاری رہنی ہے تو امت تو ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ، چاہے پورا امریکہ اپنی طاقت لگا دے، چاہے پورا مغرب اپنی طاقت لگا دے، انشاءاللہ یہ امت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے تک ختم ہونے والی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح لوگ کاٹ رہے ہیں، برما میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، بوسنیا میں 10 لاکھ مسلمان مار دیے گئے، کوسوو میں لاکھوں مسلمان مار دیے گئے، چچینیا میں لاکھوں مسلمان مار دیے گئے، بیت المقدس اور فلسطین میں تو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کتنے مار دیے گئے۔ پاکستان بننے میں سکھوں نے، ہندوؤں نے 20 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو مار دیا۔ آپ سب جانتے ہیں آج بھی ہندو مسلمانوں کو مار رہا ہے، ہندوستان کے اندر کیا مسلمانوں کا حال ہے، لیکن ان سب کے باوجود، اور یہ حال اس لیے ہے کہ ہمیں تنبیہ ہو کہ ہم اپنی اصل ڈگر سے ہٹ گئے ہیں۔ ہماری اصل ڈگر کیا ہے؟ وہی کام، وہی ڈیوٹی جو حضور علیہ السلام کی بعثت خاص اللہ نے انہیں عطا فرمائی کہ اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے۔ امت جب تک اس ڈیوٹی کے اوپر قائم رہے گی، امت کی ہیبت بھی طاری رہے گی، امت کا روب بھی طاری رہے گا، امت کی عزت بھی برقرار رہے گی۔ لیکن جب امت اس کام سے ہٹ کر اپنی تلواروں کو میان میں رکھ کر دنیا کی لالچ، چمک دمک، مادیت، عیش آرام، فرحت کے اندر پڑ جائے گی، اعتدال سے ہٹ جائے گی، تو یاد رکھیے پھر اللہ تعالیٰ عذاب کی کبھی ہلاکو خان کی صورت میں عذاب آئے گا، کبھی چنگیز خان کی صورت میں آئے گا، تو اس دور کے اگر نام بدل دیں تو امریکہ کی صورت میں آئے گا، روس کی صورت میں آئے گا، یورپ کی صورت میں آئے گا، مودی کی صورت میں آئے گا، پیوٹن کی صورت میں آئے گا، کسی کی صورت میں آئے گا۔ یہ اس دور کے چنگیز خان ہے، یہ اس دور کے ہلاکو خان ہے۔ عزیزان محترم، تو اب ایسی صورت میں ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہر دور میں جس طرح اللہ نے مسلمانوں کی نصیحت کے لیے کہیں ڈرا کر اور کہیں اپنے پیاروں کا چہرہ دکھا کر رحمت کے ساتھ خوشخبری سنا کر یعنی امت کو دوبارہ اس ڈگر پہ چلانے کے لیے انتظام فرمایا، الحمدللہ اس دور میں بھی ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہم لوگ تو دین کے اصل راستے سے ہٹ گئے تھے، ہمیں تو دین صرف نظر و نیاز میں رہ گیا تھا، ہمارا دین صرف 11ویں اور محفل کے اندر رہ گیا تھا، ہمارا دین صرف 40واں سویم اور فاتحہ میں رہ گیا تھا، ہمارا دین صرف اور صرف ذبیحہ، قربانی، زکوٰۃ، روزہ، حج، زکوٰۃ میں رہ گیا تھا۔ لیکن الحمدللہ ایک نصیحت کرنے والا آیا اور اس نے ہمیں بتایا، اے مسلمانوں یہ سب کام تمہاری ڈگر کے نہیں ہے، یہ تو اس ڈگر پر چلنے والوں کی برکتیں ہیں، یہ تو میوے ہیں، ملائیاں ہیں، تم ملائیاں اور میوے کھانے میں لگ گئے، تم نے اصل محنت کی کمائی کو چھوڑ دیا، تم نے اصل محنت کا کام چھوڑ دیا۔ دیکھو ایک نصیحت کرنے والا آیا، اس نے نصیحت کی، جو دل نصیحت قبول کرنے والے تھے وہ اس کی بات پر لبیک کہہ کر اس کے ساتھ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹے اس ماحول میں بھی یورپ اور امریکہ کے سامنے اس فقیر کی بات ماننے والوں کو دنیا میں عزت عطا فرمائی، جو اس ڈگر کے اوپر آیا، جو اس نہج کے اوپر آیا، جو سچی راہ ہے، جو سچا طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے۔ جب نصیحت کرنے والے سچے آئے
اور جس نے اس پر لبیک کہی اللہ نے ہر دور میں چاہے وہ تھوڑے ہی ہو پوری دنیا میں ان کا روپ تاریخ۔ آج یورپ اور امریکہ کو میں بار بار اس لیے کہتا ہوں یہ باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں آپ کے، مولوی فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام سے کوئی خطرہ نہیں۔ آج یورپ اور امریکہ کو مولوی طارق جمیل کی تبلیغی جماعت سے کوئی خطرہ نہیں۔ آج یورپ اور امریکہ کو رافضیوں اور شیعوں کی جماعت سے کوئی خطرہ نہیں۔ آج یورپ اور امریکہ کو اہل حدیث سلفیوں وہابیوں سعودی عرب سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آج یورپ اور امریکہ اور ہندوستان کا مودی گائے کا پیشاب پینے والا اگر کسی کے نام سے ڈرتا، کانپتا، خوفزدہ اور نفرت کرتا ہے تو وہ نام علامہ خادم حسین رضوی کا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی، آپ کے ہاتھ میں بندوق نہ تھی، آپ کے ہاتھ میں توپ نہ تھی، آپ کے ہاتھ میں کوئی میزائل نہ تھا، لیکن آپ کی گفتگو توپ اور میزائل سے کم نہ تھی۔ آپ کے جملے وہ کام کیا کرتے تھے جو دوسری حکومتوں کے بم کے گولے کیا کرتے۔ آپ جو جملے منہ سے نکالتے کافروں کے دل پہ خنجر چلا کرتا تھا۔ یہ وہی شان تھی جو اللہ نے آج سے 100 سال پہلے امام احمد رضا کو عطا فرمائی۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، لوگوں نے آ کر کہا حضور آپ اتنی علمی گفتگو کرتے ہیں، آپ اتنا علمی کلام لکھتے ہیں کہ خیر جو ہے دشمن جو ہے وہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، مگر آپ اتنا جلال کرتے ہیں دشمنوں کے اوپر، اتنا ان کو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ پھر وہ اس برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کے غصے والے اور جلال والے انداز کو دیکھ کر تو آپ ذرا نرمی برت لیں تاکہ وہ آپ کی کتاب پڑھ لیا کریں، آپ کا کلام پڑھ لیا کریں۔ واللہ امام احمد رضا نے جو جواب دیا، جنہوں نے سوال کیا تھا وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے تو سوال کرنے پر حیرت ہے، جو جواب امام احمد رضا نے دیا وہ جواب سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے کہا میں نرمی کر لوں حضور کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، حضور کی عزت کے معاملے میں، جو دشمنان مصطفیٰ ہیں، توہین و رسالت کرنے والے ہیں، میں ان کے لیے کچھ نرمی کا انداز اختیار کر لوں؟ کہا یہ تو قلم کی سختی ہے کہ وہ اس کو پڑھ نہیں پاتے، یہ تو احمد رضا کے قلم کی سختی ہے کہ وہ اس سے کانپ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر احمد رضا کے ہاتھ میں اللہ قلم کے بجائے تلوار دیتا تو پھر دیکھتے کہ یہ احمد رضا اپنے آقا کی عزت کے لیے ہر گستاخ کا سر اپنی تلوار سے خود قلم کر کے رکھ دیتا۔ یہ تو اس کے قلم کی مار ہے، اسی لیے فرماتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ یہ امام احمد رضا نے 100 سال پہلے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ کی دی ہوئی اس ڈیوٹی کے مطابق قلم سے جہاد فرمایا، اور اس دور میں ہم نے دیکھا علامہ خادم حسین رضوی نے امام احمد رضا کی برکتوں کو لے کر اور پڑھ کر زبان سے جہاد فرمایا، اپنے عمل سے جہاد فرمایا، بے سر و سامانی میں بھی حضور کے نام پر گھر سے باہر نکل گئے، لوگوں کو جگایا، اور سبحان اللہ ایسا جگایا کہ آج پورے یورپ امریکہ کفر اور ملک میں موجود نام نہاد مسلمان حکمران جو کفر کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، ان سب کی آنکھوں میں طارق جمیل نہیں کھٹکتا، طارق جمیل نہیں کھٹکتا، فضل الرحمان نہیں کھٹکتا، کوئی اور مولوی نہیں کھٹکتا۔ اگر انہیں تکلیف ہے تو صرف خادم حسین رضوی سے تکلیف، اگر انہیں تکلیف ہے تو صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں سے۔ کیوں؟ پتا چلا کہ سب بات تو اسلام کی کرتے ہیں، صورت تو اسلام کی بناتے ہیں، مگر دھوکہ دیتے ہیں، ان کی کوششیں اسلام کے لیے نہیں اسلام آباد کے لیے۔ لیکن خادم حسین رضوی جس اسلام کی بات کرتا ہے اس کی منزل اسلام آباد نہیں ہے، اس کی منزل امت مصطفیٰ کا انقلاب ہے، اس کی منزل اس امت کا انقلاب ہے، ہدایت ہے اور فتح و نصرت ہے۔ بس یاد رکھو یہی وہ راستہ ہے جو بعثت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی حضور علیہ السلام پر خصوصیت کے ساتھ اور پھر ان کی امت پر عمومیت کے ساتھ عطا ہوئی ہے۔ یہ حصہ ملانے کے لیے اللہ نے کبھی صدیق اکبر کو بھیجا، کبھی عمر فاروق اعظم کو بھیجا، کبھی عثمان غنی نے وہ علم تھاما، کبھی مولا علی کے ہاتھ میں وہ علم نظر آیا، کبھی امام حسن و حسین اس کے علم بردار نظر آئے، کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی وہ علم تھامے ہوئے نظر آئے، کبھی
عثمان اس کا علم تھامے ہوئے نظر آیا تو کبھی امام احمد رضا اس کا علم تھامے ہوئے نظر آئے. اور اس دور میں الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خادم حسین رضوی کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا. ہم سب نے مل کر غلبہ اسلام کی تحریک میں اپنا حصہ ملانا انشاءاللہ. ہم نماز روزہ حج زکات لے کے اللہ کی بارگاہ میں دین کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے. ہم نماز روزہ لے کر اپنے کردار کی مدد کر سکتے ہیں. اپنی ذات کی اعتبار بنانے کے لیے نماز روزہ ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کے لیے قربانی ہے, دین کا کام ہے. ان سب سے بلند ہو کر نماز روزہ ادا کر کے اب وقت دین کے لیے لگانا ہے, اب اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا. انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے, اگر اگلا جمعہ نصیب نہ ہو, مزید کوئی گفتگو کرنے کی توفیق نہ مل سکے, اللہ آج جو میں نے جو تیری دی توفیق سے دین کا مقصد سمجھانے کی کوشش کی ہے, اے اللہ یہ بات میرے دل میں بھی اور ان کے دل میں بھی اتار دے, اور دلوں کے اندر بٹھا دے, دماغ کے اندر بٹھا دے, تاکہ ہم اپنی زندگی کا مقصد دین کا غلبہ بنا لیں. ہم سب نے اس میں اپنا حصہ ملانا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. من سب نبیا فاقتلوا لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. واخر دعوانا الحمد